الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ ہجری مہینوں کے ناموں کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ سوال کیا گیا ہے اسلامی مہینوں کے ناموں کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ میں انہیں کیلنڈر میں شامل کرنا چاہتا ہوں تاکہ لوگوں کو ان کی وجہ تسمیہ بھی معلوم ہو جائے۔ نیز میں اس کام کا حکم بھی جاننا چاہتا ہوں کیونکہ میرے علم کے مطابق مہینوں کے یہ نام اسلام کے ظہور سے پہلے بھی موجود تھے۔ الجواب بعون اللہ سبحانہ و تعالی۔ عربوں نے اسلام سے پہلے قمری مہینوں کے نام استعمال کیے ہیں اور پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ عرب میں کچھ ناموں پر اتفاق ہو گیا اور سارے عرب علاقے میں رائج ہو گئے، اور یہ وہی صورت تھی جس میں یہ نام آج کل ہمارے ہاں معروف ہیں۔ نیز یہ 5ویں صدی عیسوی کا واقعہ ہے جو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے 5ویں دادا کلاب کا زمانہ تھا۔ قمری مہینوں کے نام رکھنے کی وجہ تسمیہ اور جن معانی کی وجہ سے ان مہینوں کو موسوم کیا گیا ہے انہیں اہل علم نے ذکر کیا ہے۔ چنانچہ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں، شیخ علم الدین سخاوی رحمہ اللہ نے ایک رسالہ لکھا جس کا نام ہے المشہور فی اسماء الایام والشہور۔ اس میں وہ رقم تراز ہیں۔ محرم کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ یہ مہینہ حرمت والا ہے، لیکن میرے نزدیک اس کی وجہ تسمیہ اس مہینے کی حرمت کو مزید عیاں اور مؤکد کرنے کے لیے اس نام سے موسوم کیا گیا ہے، کیونکہ عرب اس مہینے کی حرمت کو دیگر مہینوں میں منتقل کرتے رہتے تھے۔ چنانچہ ایک سال محرم کو حرمت والا سمجھتے اور آئندہ سال میں اس کی حرمت کسی اور مہینے میں منتقل کر دیتے تھے اور اسے حلال جانتے تھے۔ سخاوی رحمہ اللہ پھر کہتے ہیں کہ محرم کی جمع عربی زبان میں محرمات، محارم اور محاریم آتی ہے۔ سفر کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ عربوں کے گھر سفر اور جنگوں پر روانگی کے باعث رہنے والوں سے خالی ہو جاتے تھے، اور عربی زبان میں سفر المکان اس وقت بولا جاتا ہے جب کوئی جگہ انسانوں سے خالی ہو جائے۔ اس کی عربی میں جمع اسفار آتی ہے۔ ربیع الاول کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ یہ ارتباء سے ماخوذ ہے، اور ارتباء گھر میں ٹکے رہنے کو کہتے ہیں۔ چونکہ اس مہینے میں لوگ اپنے گھروں میں بیٹھے رہتے تھے اس لیے اسے ربیع کا نام دیا گیا۔ اس کی عربی زبان میں جمع اربعاء جیسے نصیب کی جمع انصبا آتی ہے۔ اسی طرح اس کی جمع اربعاتن بھی آتی ہے، جیسے رغیفن کی جمع ارغفتن آتی ہے۔ ربیع الثانی کی وجہ تسمیہ بھی یہی ہے۔ جمادی الاولیٰ کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ اس مہینے میں پانی جامد ہو گیا تھا۔ ایسا لگتا ہے کہ ان کے حساب سے قمری مہینے گرمی سردی میں تبدیل ہو کر نہیں آتے تھے، لیکن یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ اگر قمری مہینے چاند سے منسلک ہیں تو لازمی بات ہے کہ یہ مہینے گرمی اور سردی تبدیل ہو کر آئیں۔ البتہ یہ ممکن ہے کہ جس وقت انہوں نے ان مہینوں کو نام دیے تو اس وقت پانی سردی کی وجہ سے جم چکا تھا۔ جمادہ کی جمع عربی زبان میں جمادیات آتی ہے، جیسے کہ حبارہ کی جمع حباریات آتی ہے۔ عربی زبان میں جمادہ کا لفظ مذکر اور مؤنث دونوں طرح استعمال کیا جاتا ہے۔ چنانچہ جمادی الاول اور جمادی الاولیٰ، اسی طرح جمادی الآخر اور جمادی الآخرہ دونوں طرح کہنا درست ہے۔ رجب عربی زبان کے لفظ ترجیب سے ماخوذ ہے جس کا معنی ہے تعظیم کرنا۔ یہ حرمت والا مہینہ ہے اور اس کی تعظیم کی جاتی ہے، اس لیے اسے رجب کے نام سے موسوم کیا گیا ہے۔ اس کی جمع ارجابن، رجابن اور رجبات آتی ہے۔ شعبان کا لفظ تشعب سے ماخوذ ہے جس کا مطلب ہے بکھرنا، منتشر ہونا۔ اس مہینے میں لوگ حرمت والے مہینے میں گھروں سے قید رہنے کے بعد لڑائی جھگڑے کے لیے باہر نکلتے تھے۔ اس کی جمع شعابین اور شعبانات آتی ہے۔ رمضان کا لفظ رمضاء سے ماخوذ ہے جس کا مطلب ہے سخت گرمی۔ عربی زبان میں رمضت الفصال اس وقت کہا جاتا ہے جب اونٹنی کا بچہ گرمی سے پیاسا ہو جائے۔ اس کی جمع رمضانات، رمازین اور ارمزۃ آتی ہے۔ شوال کا لفظ عربی زبان کے مقولے شالت الابل باذنابها للطراق سے ماخوذ ہے۔ یہ اس وقت بولا جاتا ہے جب اونٹ جفتی کے لیے اپنی دم اٹھائے۔ اس کی جمع شواویل اور شواویل اور اسی طرح شوالات آتی ہے۔ ذوالقعدہ میں کاف پر زبر پڑی جائے گی، لیکن میں کہتا ہوں کہ زیر بھی پڑی جا سکتی ہے، کیونکہ عرب اس مہینے میں جنگوں اور سفر کرنے کے حوالے سے گھروں میں بیٹھے رہتے تھے۔ اس کی جمع ذوات القعدہ آتی ہے۔ ذوالحجہ میں ہا پر زیر پڑی گئی ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ زبر پڑنا بھی ٹھیک ہے، کیونکہ اس مہینے میں حج کیا جاتا ہے، اس لیے اس مہینے کا نام ذوالحجہ ہے۔ اس کی جمع ذوات الحجہ آتی ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 128 تا 129۔ مزید تفصیلات کے لیے آپ المفصل فی تاریخ العرب قبل الاسلام
مؤرخ جواد علی، جلد نمبر 16 صفحہ نمبر 91 اور اس کے بعد والے حصے کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ مہینوں کے نام اور ان کے معانی کی شرح اصل اشتقاق بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح وجہ تسمیہ بھی بیان کی جا سکتی ہے، جیسے کہ پہلے بھی مورخین اور علماء لغت بیان کرتے آئے ہیں۔ خصوصی طور پر اگر اس میں تعلیمی مصلحت کار فرما ہو تو اور بھی اچھا ہے۔ یہ واضح رہے ان ناموں کے اصل اشتقاق کا مہینوں کے ناموں سے کوئی تعلق نہیں رہا، کیونکہ قمری مہینے سال کے سارے موسموں میں بدل بدل کر آتے ہیں۔ نیز وجہ تسمیہ کا شرعی احکامات سے کوئی تعلق بھی نہیں ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام کیو اے ریکارڈنگز، مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 211395۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔